کچھ دوستوں کو تو امینڈمنٹ کے پاس ہونے سے کچھ زیادہ ہی دھچکا لگ گیا ہے. ہمیں گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. بھائی تہذیب کے دائرے میں رہ کر کامنٹ کریں، ادروائز جا کے چڑیاؤں اور بوٹ والوں کو سن لیں. دے آر پلینٹلی فش ان دا سی. وکٹری یہ والی نہیں ہے، یہ والی ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحا چاہیے ہر جگہ. بھائی آپ کو مسیحا نہیں ملے گا کبھی بھی، ساری عمر روتے رہ جاؤ گے اس طرح. دنیا ایسے نہیں چلتی ہے. میں کیوں بولتا تھا کہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی؟ بیکاز مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی سیاسی حالات کنٹرول ہوتے نظر آ رہے تھے، اور مجھے آج بھی نہیں آ رہے. تو پھر اسی وجہ سے میں نے اس کو لاسٹ ویڈیو میں ایک پاور موو کہا، جس سے وہ جو ہوتا ہے نا کہ بس پاور میں موو کرنا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ وہ تھا. اور میں ہمیشہ بتاتا رہا کہ کیا کیا کون کون سے سیناریوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ. باقی اپنا دماغ چلائیں بھائی، اگری کریں نہ کریں میری باتوں سے آپ کی مرضی ہے، کم از کم مرید نہ بنے. پوری ترمیم جس کے لیے ہوئی گورنمنٹ نے تو وہ کر لیا. مطلب آپ سوچیں کہ ملک میں چیف جسٹس کو نہ ان کی اہلیت، نہ قابلیت، نہ ان کی کوالیفیکیشنز پہ جج کیا گیا، کچھ بھی نہیں. سیاسی ریزنز تھے، اور سیاسی ریزنز کی بیسس پہ اپوائنٹمنٹ کر لی جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. اور ہونا بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ گورنمنٹ کی تو پوری کوشش تھی کہ ایسا ہو. لیکن کیا اس نے گورنمنٹ کے لیے مسائل حل کر دیے اس چیز نے؟ نہیں سر جی، اٹ ڈپینڈز آن اے لاٹ آف تھنگز. مگر چلیں گورنمنٹ کی تابع داری تو جاری ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اپوائنٹ کر دیا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ 8-1 سے فیصلہ ہے، یعنی کہ جے یو ایف اے نے شاید اس کی مخالفت کی ہو کہ بھائی سینئر موسٹ کو اپوائنٹ کیا جائے. باقی یہ گورنمنٹ کے 8 تو 8 تو پھر ظاہر سی بات ہے. لیکن اپوائنٹمنٹ آف جسٹس یحییٰ آفریدی مینس انتشار شروع، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بولا تھا. ظاہر ہے سپرسیڈ کریں گے تو انتشار ہوگا ون وے اور دی ادر، اور چاہ بھی یہی رہے ہیں شاید. اور پی ٹی آئی نے بالکل ٹھیک کیا نہ جا کے. یہ سرکار کا پی ٹی آئی کو ٹریپ کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ گورنمنٹ کے اور ان کے اتحادیوں کے تو نمبر پورے ہیں، 8 کے 8 جتنے چاہیے تھے. تو سب کو پتا تھا کہ جسٹس یحییٰ کو ہی اپوائنٹ کرنا ہے، تو پھر فضول میں پی ٹی آئی وہاں جا کر آنے والے چیف جسٹس کو اپوز کیوں کرے بھائی؟ بٹ سر جی دس از ناٹ دی اینڈ. یہ کتنی بھی کوشش کریں دے آر ٹریپڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اقتدار میں ہے اس وقت ان کو نفرت ہے خان صاحب سے، اور خان صاحب ان کو لفٹ بھی نہیں کروا رہے. تو ظاہر ہے ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور لگتی جا رہی ہے، اور دماغ سے فارغ ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف جوڈیشری بھی قابو میں نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ بلانے پہ نہیں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آگ لگ جاتی ہے، تو پھر پرسنل بنا دیا جاتا ہے چیزوں کو. یہ فیکٹ ہے اور کچھ نہیں. اور اس فیکٹ میں بس وہ ہوتا ہے نہ کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں ہو رہا. آخر باقی کنٹرول کر گئے، یعنی پاسٹ میں مثال جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ ایسا ہوا، جنرل باجوہ صاحب نے کیا، تو اس وقت اتنی ریزسٹنس تو نہیں تھی، نہ کورٹ سے تھی، نہ وکیلوں سے تھی، نہ سول سوسائٹی سے تھی، اور نہ صحافیوں سے تھی. تو بس وہی دماغ میں ہے کہ جب باقی کر گئے تو میرے دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب نے بڑی مشکل سے اپوائنٹمنٹ کروائی تھی سینیارٹی کی رٹ لگا کر، تو ظاہر ہے پرسنل کنیکشنز بھی ہوں گے. بٹ کیونکہ بادشاہت نہیں ہے ابھی، ہاں مارشاء اللہ لگا کے اس کو انڈورس کروا لیں وہ ایک الگ کہانی ہے. فی الحال بادشاہت نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جب فل آن پاور کا مظاہرہ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور پھر یا تو سامنے آنا پڑ جاتا ہے، یا پھر اندر اندر سے ڈیمیج کنٹرول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. آتا ہوں میں اس پہ. 9 فروری کے بعد جب بلڈوز ہو چکا تھا سب کچھ، اور جب قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس تھے، اور سب کو پتا تھا کہ قاضی صاحب کی اپوائنٹمنٹ مطلب گورنمنٹ کے فیورٹ ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اگر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا کامن اینیمی یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف تھے، تو ظاہر اینیمی آف اینیمی از مائی فرینڈ. تو ہر کسی کو یہی گمان دیا گیا کہ بس ہو گیا سب کچھ، جو بس ہو گیا وہی جو فارم 47 والی ہو، بس آگے بڑھو. کیا فرق پڑا؟ کسی نے تسلیم کیا؟ کیا بھول گئے سب کے سب؟ نہیں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا. پھر قاضی فائزہ صاحب ہوتے ہوئے بھی ملٹری ٹرائل والا فیصلہ اپنے حق میں نہ لا سکے، پھر ریزرو سیٹس والا فیصلہ بھی حق میں نہیں آ سکا. تو ظاہر ہے جب غصہ ڈبل ہوتا جا رہا ہے، اور اسی غصے کو مد نظر رکھتے ہوئے بوٹ والے اور چڑیا والے صحافی اور بلیک اینڈ وائٹ میں یقین رکھنے والے کچھ لوگ یہ انالیسز بناتے ہیں کہ بس امینڈمنٹ پاس ہو گئی، یحییٰ آفریدی صاحب اپوائنٹ ہو گئے، پھر اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ امین الدین صاحب یا ایسے کوئی جج ہیڈ کریں گے،
اور پھر اس کے بعد 27 امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ آئے گی، یعنی 26 کے بعد 27th امینڈمنٹ آئے گی، جس میں ملٹری کورٹس والی کہانی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن، عہدے سے ہٹانے والی شک، پارٹی بین، یا اگر اس حد تک بھی چلے گئے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہی مرنے دے دیا تو یہ سب کچھ بھی ہوگا. یہ سب انالیسس بنائے ہیں کیونکہ غصے میں یہ نوبت آ چکی ہے. ہو کیئرس، جو ہم کریں ہم کریں گے. اب یہ پلان ہے جو سب کو دکھایا جا رہا ہے. آپ مان لیں اس پلان کو، میں تو نہیں مانتا. پاکستان میں 1 گھنٹہ نہیں لگتا اقتداری حالات بدلنے میں، اور اس کے امکانات مجھے ابھی تک نظر آ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. میں ان چیزوں میں نہیں مانتا ہوں. آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں، اور اس کے ریزنز میرے پاس موجود ہیں. کسی کو لگتا ہے غلط ریزنز ہیں، ہر کسی کی مرضی ہے. ہمارے ملک میں ایسے تماشے بہت ہوتے آئے. ایک تماشا تو آپ نے آج ہی دیکھ لیا، قاضی فائزہ صاحب نے ابھی جاتے جاتے جو کیا ہے. شکر ہے چیمبر وقت پہ چلے گئے یار، اور شکر ہے ریٹائر ہو رہے ہیں فائنلی. یہ تو میں بات شروع سے کہتا تھا کہ ان کو نہیں ملنی ہے ایکسٹینشن. خیر، وہ آج اپنی ریزرو سیٹس والی ججمنٹ دیتے ہیں، اور ایز یوزول ججمنٹ میں کام کی بات ایک نہیں، الٹا اپنے ہی ججز کو درس دیا جا رہا ہے. ہی ول بی، لکھ لیں آپ، ہی ول بی نون فار ڈسٹرائنگ ہز اون انسٹیٹیوشن. باقی سب ماضی ہیں، قاضی فائزہ صاحب اب ماضی ہیں. خیر، تو اب سوال ابھرتا ہے کہ اگر ایسا نہیں تو ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز ویریس ہیں جس کو جو اس چیز کو مکمل نہیں ہونے دیں گے. یہ جو پلانز ہیں یا پھر ان پلانز میں مسئلہ پیدا کریں گے. نمبر 1 انٹرنیشنل، آپ نظروں میں آ گئے. پہلے ICJ کی تنقید، اب ان قریب آپ دیکھیے گا امریکہ بھی تنقید آ جائے گی. فی الحال نہیں آئے گی، فی الحال امریکہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب کو کلیئر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ابھی تک آپ کی جو وہاں کی سیٹنگ ہے وہ فی الحال تو چل رہی ہے جب تک امریکہ میں الیکشنز ہو جائیں. امریکن انفلوئنس میں آ کے فی الحال انڈیا، یا پریشر میں آ کے انڈیا پر بھی کام کر رہا ہے، اور آپ انڈیا بھی ذرا آپ کی طرف ہلکا ہو رہا ہے، یعنی کہ نیوٹرلائز ہو رہا ہے. لیکن انڈیا ہے، آپ اس کو ڈپلومیٹیکلی اتنا ویک نہیں بنا سکتے. امریکہ کی یہ خام خیالی ہے. ہمیں تو ویسٹرن ورلڈ نچوڑ کے رکھ دیتی ہے نا پاکستان جیسے ملکوں کو. اب آپ ویک سسٹم لے کے بیٹھے ہو، جہاں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کو اور جیل میں رکھنے کی باتیں ہیں. ڈاکٹرز کے وزٹ کو بھی اپوز کر رہے ہو آپ، جو اس کے پرسنل ڈاکٹر کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن ڈلی ہوئی تھی. آپ جوڈیشری میں مداخلت کیے بیٹھے ہو. وکیلوں کی دھمکیاں الگ ہیں، PTI کی دھمکیاں آپ کے سامنے ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ عوام کی بے چینی ہے. وہ کہاں جائے گی؟ اگر یہ سب چیزیں اگنور کر کے اپنی منوانے کا موڈ ہے تو میں نہیں مانتا کہ وہ ممکن ہو سکے. ہاؤس اینڈ ڈس آرڈر اس وقت ہے آپ کا، اور آپ امید لگائیں کہ دنیا آپ کے لیے راستہ کھولے گی اس ہاؤس کے ساتھ. نو، دنیا آپ کی ان مجبوریوں کو استعمال کرے گی اور آپ کو نقصان دے گی اگر آپ نے اس پہ کنٹینیو کیا. اب یہ آئی ڈونٹ نو کہ کس راہ پہ چلنے کا ان کا امکان ہوگا، بٹ آئی ایم کلیئر ان مائی ہیڈ کہ ود دس ویک سسٹم اگر پاکستان ٹلٹ کرتا ہے کسی بلاک کی طرف انٹرنیشنل لیول پہ تو یہاں دھماکے شروع ہو جائیں گے. اب اگر اس چیز کو بھی اپرچونٹی دیکھ کے ملک میں مارشل لا لگانے کا موڈ ہے کہ ایسا کچھ ہو تو پھر ہم مارشل لا لگا دیں، یا پھر یہ پلاننگ اگر کیے بیٹھے ہیں تو بھائی آپ سے بڑا پھر دشمن کوئی نہیں ہوگا ملک کا. اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا کہ ملک کو جان بوجھ کے مارشل لا کی نہج پہ لایا جائے گا، وچ از آلویز پاسبلٹی، کیونکہ یہ فرم فلاسفیکل تھاٹ ہے جس کو امریکن کانسٹیٹیوشن میں ایک بہت ہی ویلیو دی جاتی ہے کہ مونوپلی آف ویپنز گورنمنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آپ امریکن کانسٹیٹیوشن کے 2nd امینڈمنٹ پڑھ لیں، خیر بھٹک نہ جائیں. ہاں، تو اگر کسی بلاک میں جانے کا موڈ ہے تو بہت بڑی دشمنی ہو جائے گی ملک کے ساتھ. اگر نیوٹرل رہنے کا موڈ ہے، جو کہ مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ نیوٹرل رہنے کا موڈ ہے، تو پھر آپ کے لیے برکس میں جانا آسان تو رہے گا لیکن مشکل بھی رہے گا اگر آپ نے ہاؤس اینڈ آرڈر صحیح نہیں کیا. کیونکہ ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن جب رشیا برکس کو استعمال کر کے ویسٹرن ہیجمنی کو توڑنے کی بات کر رہا ہے تو وہاں آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ، جہاں امریکہ انڈیا کو پریشر دے کے نیوٹرلائز کر رہا ہے، وہیں انڈیا امریکہ کو کلیئر سگنل دے رہا ہے بائی ڈوئنگ اے بارڈر پیکٹ وتھ چائنا. کیونکہ انڈیا کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر، حالانکہ بھلے امریکہ انڈیا پہ کتنا پریشر ڈال دے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر انڈیا چائنا کے ساتھ تھوڑا بھی دوستی یاری میں آ گیا تو امریکہ کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گا چائنا کو ٹیکل کرنا. اینڈ امیرکنز ووڈنٹ کیئر اباؤٹ اس ایٹ دیٹ پوائنٹ. اینڈ آن ٹاپ آف اٹ، امریکن الیکشنز سر پہ ہے، جس میں اگر ٹرمپ جیت گیا تو اس وقت جو بھی ورلڈ آرڈر بن رہا ہے یا بنایا گیا ہے، گیا تیل لینے، کہانی پھر دوسری ہی شروع ہو جائے گی. اور آپ اس وقت ویک سسٹم دے کے برکس میں شامل ہو کے
کتنوں کو ہینڈل کرو گے؟ اور فرض کر لے کہ اگر ٹرمپ ہار گیا اور کملا جیت گئی، اب تو یہ وشفل تھنکنگ ہے کہ بھائی نہیں کملا ڈیموکریٹ ہے تو پھر وہ بائیڈن والی پالیسیز کو کنٹینیو رکھے گی، نہیں رکھے گی، اس کا ٹلٹ ہمیشہ انڈیا کی طرف زیادہ ہوگا۔ تو اگر واقعی پاکستان کو صحیح معنی میں ان سب مراحل میں سے نیوٹرل ہو کے نکلنا ہے تو آپ کو بحالت مجبوری یہاں حالت بہتر کرنے پڑیں گے، چاہے کوئی کتنا بھی طاقت کا مظاہرہ کیوں نہ کر لے۔ سیکنڈلی، اگر آپ نے طاقت کا مظاہرہ کنٹینیو رکھا تو پھر جو انٹرنل معاملات ہیں وہ شدید ایکسپلائٹ ہوں گے، چاہے وہ افغانستان کرے یا انڈیا کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ موقع آپ خود دے رہے ہو، بیکاز وین یو سپریس سم تھنگ اٹ کمز آؤٹ ان ادر ویز۔ آپ انڈیا کو کتنا بھی نیوٹرلائز کر لو، آپ کے انٹرنل فالٹ لائنس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ پاور سے کرو گے۔ یہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس پاور سے کرو گے، یہ پختون سینٹیمنٹ جو اس وقت ہے پاور سے کرو گے۔ یہ پھر وہی غلطی ہو جائے گی جو بھٹو کو مار دیا کوئی فرق نہیں پڑنا، اکبر بگٹی کو مار دیا کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن کیسے نہیں پڑا؟ فرق تو پڑا۔ ملک کی جو آج حالات ہیں وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ تھرڈلی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ ملک میں ایک ٹیکنیکل گلچ پیدا کر لیں گے اور اس سے مسائل ابھریں گے، بہت زیادہ مسائل ابھریں گے۔ آج بھی دیکھیں آپ کے سکھر میں 40 کیسز ایک دن میں ملتوی ہو گئے، بیکاز کورٹس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کو سننا کیسے، ہم نے سننا ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ نے سننا ہے۔ یہ امینڈمنٹس ٹیکنیکلی ہی غلط ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لاہور میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، بینچ بیٹھے گا، تو ملتان والا لاہور جائے، پتہ نہیں کون سا والا لاہور جائے، اسی طرح کراچی تو پھر لاڑکانہ والا کراچی آئے۔ یہ ساری ٹیکنیکلٹی پرابلمس ہیں یہ جو نہیں ٹک پائیں گی۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ پہلے بھی سرکاریں کرتی رہی ہیں، یہ امینڈمنٹ بھی نہیں ٹکے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ سپرسیڈ کر کے اپوائنٹ کریں گے تو آپ کو نقصان ہی نقصان ہے جو کہ آپ نے کر لیا ہے۔ اس لیے چوتھا جو مجھے یقین ہے وہ ہے سسٹم میں، کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیوچر کی گیم بٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایروگنس کا مظاہرہ ہے اور پھر ڈیمیج کنٹرول ہے۔ ڈیمیج کنٹرول کیسے ہے اب نظر آئے گا۔ گورنمنٹ خود پریشان ہے بیچاری کہ کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ جو امینڈمنٹس ابھی کھل کے واضح آئی ہیں، اگر یہ ڈیلیبریٹلی ہے تو پھر کسی نے اندر سے گیم کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اگر ڈیلیبریٹلی نہیں ہے تو پھر ان گدھوں کو سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ انہوں نے پاس کیا کروا لیا ہے اور کیا لکھ کے پاس کروایا ہے۔ میں آپ کو اب سینیرو سمجھاتا ہوں کہ ہے کیا۔ دیکھیں، یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں جو سرکار کا ڈرافٹ تھا اس میں کلیئر تھا کہ اگر 3 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک نے منع کر دیا تو آپ پھر نیکسٹ جو چوتھا نمبر ہوگا لائن میں اس کے پاس جائیں گے، ان کو کنسیڈر کریں گے۔ یعنی اف جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب یا جسٹس یحییٰ، ان تینوں کی لسٹ ہے، اور یعنی اگر ان تینوں میں سے اگر کسی کو، جیسے ابھی جسٹس یحییٰ کو کر دیا ہے، اور اگر جسٹس یحییٰ منع کر دے تو پھر جسٹس امین الدین صاحب کی باری آئے گی، اور یہی خبریں چلائی رہی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں ایک مسئلہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے۔ وہ گورنمنٹ کے مسودے میں نہیں تھا، لیکن جب امینڈمنٹس پاس ہوئی ہیں، یعنی کہ جو گزٹڈ امینڈمنٹ ہیں جو پاس ہو گئی ہیں، جو سائن ہو گئی ہیں، اس میں ایک اور پرووائز ہے، ایک اور شک ہے جس کو میں، وہ یہ ہے کہ اگر پہلی بار میں یا پہلی باری میں 3 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک نے منع کر دیا، جیسے ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی کو کر دیا ہے، اور اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے منع کر دیا تو پھر ریمیننگ آف دا 3 سینئر موسٹ ججز، لفظ استعمال ہوا ہے ریمیننگ کا، مائنڈ یو کہ ریمیننگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ آگے والی بات۔ وہ آگے والی بات سیکنڈ پرووائزو میں جو دوسری شک ہے، جو پہلی والی نون لیگ والے امینڈمنٹ میں تھی، لیکن یہ بیچ میں دوسری شک بھی آ گئی، میننگ کہ جو 3 سینئر موسٹ میں سے 2 رہ گئے، اگر جسٹس یحییٰ منع کرتے ہیں تو ان میں سے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں سے کسی کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر ان دونوں میں سے بھی اگر کوئی منع کر لے تو پھر جا کے آپ جسٹس امین الدین خان صاحب تک پہنچیں گے، چوتھے نمبر جو پہ ہے۔ یہ گلچ کس نے ڈلوایا ہے اس امینڈمنٹ میں؟ اور اگر میں اس کو ٹریپ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مطلب گورنمنٹ کو ٹریپ نہیں کیا گیا ہے تو کیا کیا گیا ہے؟ آبویسلی یہ ٹریپ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ کہ پریشان نہیں ہوا کریں اتنا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسے بادشاہت نہیں ہیں کہ بس 28 کروڑ کا ملک جو ہے وہ آپ سلطان بن جائیں یہاں پر، اور ہم نہ ٹرکی ہیں، یہاں پر سلطان نہیں ہوتے۔ خیر، تو اگر جسٹس یحییٰ مان بھی جاتے ہیں تب بھی جسٹس یحییٰ قاضی فائزہ صاحب کی طرح نہیں ہوں گے، اور سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جسٹس یحییٰ اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ یہ ایک ہی فرم کے لائر ہیں، ان کی فرم کا نام بھی انہی کے نام سے ہے۔ اور اگر جسٹس یحییٰ کے منع کرنے کے بعد اگر انہوں نے منع کر دیا
اور ان دو یعنی کہ جو پہلا پرووائزر ہے ان دو کو آفر دیے بغیر منیب کو اور جسٹس منصور کو اگر جسٹس امین الدین صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. ریزن بینگ کہ پھر ان کی اپوائنٹمنٹ یعنی کہ جسٹس امین الدین صاحب کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہو سکے گی جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگی کیونکہ گورنمنٹ اپنی ہی امینڈمنٹ کے فرسٹ پرووائزو کو اگنور کر رہی ہوگی. پھر شاید جسٹس اجمل میاں کی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی فل کوٹ لگا کے بیٹھ جائے اور اپنے ہی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کو الیگل قرار دے دیں. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں فی الحال نہیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہونے کے امکانات ہیں. یہ تب ہوگا جب پریشر آئے گا اور پکچر کلیئر ہوگی وین جسٹس یحییٰ ول سے یس اور نو. خیر مجھے یہ 100% پتہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر سننے کا پاور نہیں تو ان کے پاس کرمنل نیچر اور بقایا قانون کے مسائل تو ہوں گے نا. اور اگر جسٹس یحییٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نام دے دیا تو پھر کیا, یا اگر سرکار کی خواہش کے حساب سے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کے نام ایسے دیے جو سرکار کے فیوریٹ نہیں ہیں تو کیا, کیونکہ اس بات کا تو کوئی پروف نہیں ہے نا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل جی حضور ہی کریں گے. ہو سکتا ہے فی الحال وہ نہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپوائنٹ ہونے سے ہی منع کر دیں, جس کے چانسز مجھے کم لگ رہے ہیں. بہت بڑی لالچ ہوتی ہے یہ چیف جسٹس اور ایسی اپوائنٹمنٹس. بٹ اف ہی سیز نو ایک بہت بڑی چیز ہوگی ہے, تھنگز ول کمپلیٹلی چینج اور کین چینج, کیونکہ ان کو لالچ اتنی شاید نہ بھی ہو کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو بی چیف جسٹس اگلی بار بھی. وہ اگر ابھی بن جاتے ہیں تو 63 میں ریٹائر ہو جائیں گے, شاید ابھی 60 سال کے ہیں تو 65 کی ایج ہے. تو اف ہی ویٹس ابھی تو اگلے 3 سال جو گزرنے کے بعد اگر نام آئیں گے تو ان میں بھی ان کا نام کنسیڈر کیا جائے گا. ان بوتھ دا کیسز انتشار ول کنٹینیو, شاید چاہ بھی رہے ہیں بیکاز آپ نے ون وے اور دی ادر یہ بات سامنے کر دی کہ آپ سپرسیڈ کرنا چاہتے ہو, یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آپ راستہ روکنا چاہتے تھے. سو میں نے آپ کو اس لیے کل ہی بولا تھا کہ انتشار کی ڈگر رہنا ہے. ہم نے شاید اسٹریٹجی لارجر اسٹریٹجی یہی ہے کیونکہ ان چیزوں میں سے جو ہو رہا ہے نن آف دس از سلوشن. اینڈ وہ انتشار کس چیز پہ انت دیتا ہے یہ نومبر 5 کے بعد کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. Train is going to crash into these 5 people. Should we move the train to go this way or should we let it go that way? Which way should the train go?